تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نعمت والے ہیں۔ میں کل گورا ایک ہے جو مشنری کا کام کرتا، فلائر دیتا ہے، میں جب بھی سڑکوں پہ سے گزرتا ہوں تو میں ان سے برابر بات کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا دین حق ہے، مجھے دینا ہے، یہ میرا فرض ہے۔ میں نے اس سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام سن رہا، تو بھی سن رہا ہے رائٹ؟ ہاں دونوں سن رہے ہیں۔ تو سن، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کیا، میں نے ہوا کو بنا ماں کے پیدا کیا، میں نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا۔ جوئشزم ختم، کرسچینی ختم، کوئی بھی مذہب ہو سامنے ختم، کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے کہہ رہا۔ اس نے کہا تمہارے پاس تو وہ 5 فرض نبھانے پڑیں گے، تم کو جنت تو ایسے ہی نہیں ملے گی برا گاڈ۔ آف کورس جس نے محنت کیا اس کو دے گا اللہ تعالیٰ جنت۔ پھر اس کو میں نے بتایا دیکھ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں نہ جوئشزم نہ کرسچن، نہیں ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں جو ہے پہلے جوئش جو ہے ابراہیم علیہ السلام۔ میں نے کہا پھر جوئش کیوں نہیں مانے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ آج بھی کیوں باسٹرڈ کہتے ہیں، حرام کی اولاد کہتے ہیں؟ وہ میری کہاں سے لایا یہ بچے کو؟ تیرا باپ تو نیک تھا بولے، عمران نانا ان کے۔ تو پھر اس کو میں نے بتایا اچھا یس آر نو میں بول، عیسیٰ علیہ السلام تیرے کو بائبل دیے کیا؟ یس آر نو؟ پہلے تو ادھر ادھر چہرے کو کرتے رہا، نیم رضامندی میں آ گیا، پھر اپنے الفاظ اگلا، بولا ہاں وہ نہیں دیے، بات ختم ہو گئی۔ 70 سال بعد جو ہے 40 لوگ دیے تیرے کو، اور تیرے کو معلوم بھی نہیں وہ کون سی لینگویج میں آئی۔ تو ارامک بھی بول رہا، تو عبری بھی بول رہا، تو گریک بھی بول رہا۔ اب گریک کا جملہ سن، گریک ورڈ ہے بائبل کا، میننگ بائبل کا جو ورڈ ہے وہ گریک کے طرف سے آیا، اور وہی گریک بائبل میں 77 بار یا 88 ٹائمز عیسیٰ علیہ السلام میں انسان کا بیٹا ہوں بتائے۔ سن رہا کہ نہیں؟ سوچ اپنی زندگی کے لیے، سب کو تو جہنم میں بھیجنے کے بجائے پہلے اپنی سوچ۔ اس کو میں نے بتایا، پھر وہ جو ہے میرے باتوں سے اتفاق نہیں کرنا چاہا۔ میرے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں جان جے کالج کے پاس ایک امریکن سوٹ بوٹ میں آتا ہے، ہینڈسم ایک دم سے، وہ بولا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فلیش میں آئے، یعنی گوشت پوشت میں آئے تھے انسان کے روپ میں۔ میں نے اس کو بتایا تو سن رہا، عیسیٰ علیہ السلام بھی سن رہے۔ اب سن، اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، اس نے اپنی دکان بند کر لی، پھر نظر نہیں آیا مجھے، ورنہ وہ لوگ آ کے وہ چھوٹی نیو ٹیسٹمنٹ کی بائبل ایک ہفتہ دیتے، اس دن کے بعد اسی وقت اس نے دکان بند کر چلے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا جس کو اللہ سپرد کر دے اسلام، یا وہ اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دے، وہ اللہ دے گا، یہ حق ہے۔ میں نے تجربہ کیا زندگی کا، اور تم تک بھی یہی بات رکھو۔ اگر واقع تم کو یہ فلسطین کی فکر کرنے کے بجائے کشمیر کی فکر، دعوت کی فکر کرے، سب دعوت سے مسئلے حل کرے گا، اللہ کا فیصلے کرے گا۔ ارے اللہ تعالیٰ یہ جاہل لوگوں کو جو عرب کے تھے ان کو عقل مند بنا دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد۔ پھر اللہ نے ان کے پاس روزگار نہیں تھا، ان کو جو ہے آئل کی دولت دے کے دولت مند بنا دیا دنیاوی اعتبار سے۔ وہ کیا تمہیں فیصلے نہیں کرے گا کشمیر ہو یا فلسطین جیسے؟ دنیا کے ہر فیصلے کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے ہونے میں تم کو آسانی ہے، نہ تو تمہارے کو جو ہے کرٹیسائز کی زندگی چاہیے، نہ تو تمہارے کو بدامنی کی زندگی چاہیے۔ تمہاری جو ہے ایک امن والی زندگی اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرنے میں ہے۔ اس سے تم کو پچھلے مذہب کے بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو ہندوازم بولتا ہم پرانے ہیں، ہماری کتاب پرانی ہے۔ اب سوچو، اگر سے دلیپ کمار کی ترانہ لے لو، جوان ہے اس میں، اور وہی سوداگر لے لو، بوڑھا ہے، یا امیتابھ بچن مقدر کا سکندر کے وقت میں جوان ہے، یا تم زنجیر کے وقت میں جوان دیکھو گے، اسی کو جو ہے پیکو میں یا پا میں دیکھو گے بوڑھا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، انسان تمہارے سامنے جوان اور بوڑھا نظر آیا، لیکن جو تم کہہ رہے ہو کہ خدا آیا تھا زمین پہ، نہ تو تم کو جوان نظر آیا، نہ وہ بوڑھا نظر آیا، نہ وہ کبھی سامنے آیا، نہ وہ کتاب تمہارے کو جو ہے حقیقت میں پوری دنیا میں پھیلی۔ عقل لاؤ۔ قرآن آج صرف ذکر دنیا میں ہو رہا تو اسلام کا ہو رہا، دشمن بھی بول رہا خلاف، اور اسلام میں داخل ہونے والا بھی آ رہا، اسلام سے داخل ہو کے بے دخل ہونے والے بھی نظر آ رہا۔ لیکن اللہ کو سپرد کر دو گے تم کبھی نہیں بہکو گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا میں یہ منادی چل رہی ہر سیکنڈ، سوچو تم مرنے کے بعد میں بھی چلے گی۔ تم کو وہاں جا کے بولنا ہے من رب کا من دین کا، آسان ہو جائے گی اگر پریکٹس کرو گے۔ آسانی میں دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔